الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی موضع آخر وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اور صحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں، پیدا کی گئی ہیں، یہ سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو خود بخود انسان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خود کار نظام کے تحت ان چیزوں کو انسان کی خدمت پر لگایا ہوا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں زمین کے اندر ان سب چیزوں پر حاکم بنایا ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو انسان نے اپنے علم اور اپنی عقل کے ساتھ، اپنے تجربے کے ساتھ، اپنے مشاہدے میں لا کر کے بے شمار چیزیں ایک سے دوسری کو، دوسری سے تیسری کو ملا کر بنائی ہیں۔ اور اس طرح یہ دنیا انسان کے لیے ایسے ہے جیسے دنیاوی جنت ہو۔ اس دنیا میں یہ نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت عالی شان نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو پا کر انسان بعض اوقات اپنے اصل مقصد زندگی سے ہٹ جاتا ہے، بلکہ اکثر ہٹ جاتا ہے، کیونکہ انسان کو اس نے کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ اس کی خواہشات جو ہیں، اگر ان کو سمیٹ کر خلاصہ ان کا نکالیں، انسانی زندگی کی خواہشات کو جمع کر کے پھر ان میں سے خلاصہ نکالیں کہ اس کی زندگی کا اصل خلاصہ خواہشات کا کیا ہے، تو وہ صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز انسان کی زندگی اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، انسان کے جسم کے ساتھ وابستہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور یہ اس کی تخلیق میں رکھ دی گئی ہے، یہ اس کی شرست میں، اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی گئی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اسے کسی طرح کی تکلیف نہ آئے،
وہ قطن بیمار نہ ہو، بوڑھا نہ ہو، ضعیف نہ ہو، یہاں تک کہ اسے کبھی موت نہ آئے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بات کہتا ہوا نظر آئے کہ میری یہ خواہش نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس کے بھی تحت و شعور میں یہی بات ہے کہ اسے موت نہ آئے۔ انسان کسی بھی قیمت پر، کسی بھی سطح پر موت نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ موت ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ موت زندگی کا خاتمہ کرتی ہے۔ موت زندگی کو ختم کرنے کے بعد انسانی وجود کو ختم کرتی ہے، اور جس عدم سے انسان آیا ہے اسی طرح معدوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تصور جو ہے بہت خوفناک ہے۔ یہ بڑا ڈراؤنا تصور ہے مرنے کا، مرنے کے بعد مٹ جانے کا۔ اس لیے انسان چاہتا ہے کہ اسے موت نہ آئے۔ اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے جو کچھ حاصل ہے اس دنیا میں، جتنی نعمتیں اسے ملی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی نعمت زائل نہ ہو، کوئی نعمت اس کے ہاتھ سے نہ جائے۔ جو میسر اسے آ گیا ہے اس دنیا میں، بلکہ دنیا تو ساری میسر ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس پر زوال کبھی نہ آئے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں اس کے پاس رہیں، اور یہ چیزیں اس کے لیے ایک ایسی بادشاہی کا روپ دھار لیں جس میں اس کی ہر خواہش پوری ہو، ہر ضرورت پوری ہو، بلکہ یہاں تک کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اسے کسی قسم کی مشقت بھی نہ کرنی پڑے، کوئی تکلیف اسے نہ اٹھانی پڑے، اور یہ نعمت اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حاصل رہے۔ یہ انسان کی خواہشات کا بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے، یاد رکھنا۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں پر کوئی قدغن نہیں لگائی، جبر نہیں کیا، اپنی قدرت کاملہ کو استعمال کر کے انسانوں کو مجبور نہیں کیا کہ وہ فلاں کام کریں فلاں نہ کریں۔ اس طرح اس کو کہتے ہیں آزادی مل گئی انسان کو، وہ جو چاہے کرے۔ اس کیٹیگری کا انسان جس کا ذکر میں نے کیا ہے، اس کے سامنے جب یہ دنیا اپنے پورے جمال کے ساتھ آئی، پورے حسن کے ساتھ آئی، اپنی رعنائیوں کے ساتھ آئی، تو وہ اس میں الجھ گیا۔ یہ ایک کیٹیگری ہے، انسانوں کی ایک کیٹیگری، اور اس کیٹیگری کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اگر ان سب آیات کو جمع کریں اور سب صورتوں کو جمع کریں جن میں انسان کی زندگی کا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے، تو ایک ضخیم کتاب بنتی ہے جس میں انسان کی بے شمار کمزوریاں سامنے آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو حقیقت بیان کی ہوئی ہے، اول تو ہمیں اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے وہ معلوم ہو چکی ہے کہ یہ دنیا پائیدار دنیا نہیں ہے، اور اس کی کوئی چیز پائیدار بھی نہیں ہے۔ نہ انسانی زندگی پائیدار ہے، نہ انسان کو میسر آنے والی چیزیں، نعمتیں پائیدار ہیں۔ ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز کے لیے خاتمے کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے، انہیں آخر کار مٹ جانا ہے۔ ہماری نگاہ میں یہ زندگی کے چند سال ہوتے ہیں، ہم انہی کے دل دادہ ہو گئے کہ ہمارے یہ چند سال اس طرح گزر جائیں، لیکن ہوتا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جتنے لوگوں کو بادشاہیاں حاصل ہوئیں، جن کو ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہوئیں، لیکن آخر کار ان کی ضعیفی نے، ان کے بڑھاپے نے ان چیزوں سے کو
سے اس کو محروم کر دیا۔ بڑے سے بڑا کوئی آدمی آپ دیکھیں، حتیٰ کہ کسی حکمران کو دیکھیں، کسی بادشاہ کو دیکھیں، جب وہ ضعیفی کی عمر کو پہنچے گا، جب اس کا معدہ کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کی نظر کم ہو جائے گی، جب اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، جب اس کی خوراک جو ہے پوری غذائیت نہ اس کے جسم کو دے گی، تو دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کا کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو توانا کر سکے۔ وہ آہستہ آہستہ بڑھاپے کے ذریعے ہی دنیا سے مر جائے گا، مڑ چلا جائے گا، چاہے وہ کتنی بڑی دولت کیوں نہ رکھتا ہو۔ یہ تجربات میں آ چکی ہے چیز، مشاہدے میں آ چکی ہے یہ چیز۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن مجید میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، بلکہ تمام انبیاء کی تعلیم میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم لوگ اس ہدایت پر عمل کرو، اس تعلیم پر عمل کرو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے دی ہے، تو تمہیں یہ دنیا بھی مل جائے گی۔ یہ تو ہر کسی کو حاصل ہے، یہ دنیا میں جو انسان آیا اسے ہر چیز حاصل ہے، لیکن ایک وہ دنیا بھی تمہیں مل جائے گی، وہ دنیا جو تم نے دیکھی تو نہیں، لیکن تمہیں پورے وثوق سے بتائی گئی ہے، تمام عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کی گئی ہے کہ ایک دنیا ایسی بھی ہے جہاں انسان ضعیف العمر نہیں ہوگا، بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزور جسمانی طور پر نہیں ہوگا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور جو نعمتیں اسے مل جائیں گی ان میں کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ یہ یقین دلایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ یہ تھوڑا سا اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لو تو یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی، لیکن اگر تم یہ یقین نہیں کرتے تو پھر سن لو، فرمایا آج ایک کیٹیگری پر بات کروں گا، صرف ایک پہلی کیٹیگری پر۔ اس کے لیے فرمایا کہ من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، انسان ارادہ کرتا ہے، نیکی کا کرے یا بدی کا کرے، ارادہ کرنے میں بھی انسان آزاد ہے، وہ جس چیز کا چاہے ارادہ کرے، اور اس کے اعمال جو ہیں وہ ارادے کے مرہونے میں جاتے ہیں، جیسا ارادہ کرے گا ویسے اعمال آئیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں کیا ہوا اس معاملے میں، فرمایا جو شخص ارادہ کرے دنیا کا، حصول دنیا کا، اور دنیا کا ہو کر رہ جائے، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں، جو بھی ارادہ کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کا، ہم جلدی جلدی اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہیں، جرائم پیشہ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی ہستی کو ہی نہیں مانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ دنیا کے طالب ہیں، اللہ نے دنیا دی ہی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، وسائل دیے ہیں، حکومتیں دی رکھی ہیں، سب کچھ دے دیا ہے، اجلنا لہو فیہا، اس دنیا میں ہم اس کو اس کی خواہش کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق دنیا دے دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ما نشاء لمن یرید ہماری مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے جبراً کوئی شے چھین لی جائے، وہ بالکل نہیں، اصل بات یہ ہے کہ فرمایا یہ بھی ہماری مشیت کے تحت ہو رہا ہے، آزمائش ہے یہ، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا انجام جو ہے، انجام ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایک مدت کے بعد، ثم کا لفظ قرآن میں جب آئے تو اس میں نا کچھ فاصلے کا ذکر ہوتا ہے، کچھ وقفے کا ذکر ہوتا ہے، ایک وقفے کے بعد، وہ کم وقفہ ہو یا زیادہ،
ایک وقفے کے بعد ثم جعلنا لہ جہنم، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ نہایت مذمت کی حالت میں، مذموم حالت میں دکے کھاتا ہوا جائے گا، دھتکار کرا ہوا جائے گا۔ یہ فیصلہ سنایا ہے اس شخص کے لیے جو دنیا کا طالب ہے، جو دنیا کا بندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس طرح کے لوگ ہیں، درم و دینار کے بندے، زر پرست، پیسے کے بندے، دولت پوجا کرنے والے بندے، اگر انہیں دنیا میں یہ چیزیں حاصل ہوں تو وہ خوش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا اللہ بہت نیک اچھا ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن اگر انہیں یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر انہیں شکوہ شکایت پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، دعائیہ جملہ فرمایا، بد دعائیہ جملہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ سورہ کاف کی آیت نمبر 101 تا 106 میں یہ بڑا طویل مضمون آیا ہے۔ اس طرح کے مضمونوں کو پڑھنا، مضامین کو پڑھنا اس طرح کا قرآن میں، یا اس کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری بیٹری چارج ہو جائے، ہمیں ایمان نصیب ہو جائے، تازہ ہو جائے، تجدید ہو جائے ایمان کی۔ صحابہ کرام کے بارے میں بعض باتیں آتی ہیں، اس طرح کی آتی ہیں کہ بعض لوگ آپس میں جب ملتے نا، الیک سلیک ہوتی، بات چیت ہوتی، تو پھر کہتے آؤ مل کر بیٹھیں ذرا ایمان تازہ کر لیں، پھر کوئی نہ کوئی قرآنی آیات کو پڑھتے، خصوصی طور پر آیا ہے کہ سورہ والعصر پڑھتے، جس میں زندگی کا ایک پورا چارٹر دے دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ارزن جہنم یومئذ للکافرین، انکار کرنے والوں کے لیے۔ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں جو لفظ کافر آیا ہے، اس لفظ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ کفر کے معنی انکار کرنے کے ہوتے ہیں۔ انکار کرنے والے لوگ کس چیز کا؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کا انکار کرنے والے لوگ۔ وہ زبان سے اقرار کریں اگر اس کا، تو وہ اصطلاحی کافر بن جائیں گے، اصطلاح میں جن کو کافر کہتے ہیں وہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل سے ایسا کریں تو انہیں کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن شریعت کہتی ہے یہ فاسق لوگ ہیں، اللہ رسول کے نافرمان لوگ۔ فرمایا ہم نے اردا جہنم یومئذ للکافرین اردا، منکرین حق کے سامنے ہم جس وقت جہنم کو لائیں گے، جہنم اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ جب سامنے آئے گی، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان لوگوں کے سامنے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے پردے پڑے ہوئے تھے، کبھی نہیں سوچا، زندگی گزارتے ہوئے کبھی نہیں سوچا، اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچا، پردے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا جن کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، اور فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، اور وہ سن کر نہیں دیتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کان کام نہیں کرتے تھے، قوت سماعت ختم ہو گئی تھی، مطلب یہ ہے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیا سننے کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی باتیں سننے کے لیے، ہدایت کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں بنتا۔ اگر کہیں پھنسا گیا تو کان بند کر کے بیٹھے گا۔ یہ خاص علامت جو بیان کی گئی ہے، آدمیوں کی عادت بیان کی گئی ہے اس میں، کہ نہ سننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سارے جن اور انسان ہم نے
زمین میں پھیلا رکھے ہیں، بہت سارے جہنم کے لیے ہیں یہ لوگ، جہنمی ہیں، خبر دی گئی ہے جہنمی ہیں۔ چلتے پھرتے لوگوں کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ بہت سارے جن اور بہت سارے انسان جہنمی ہیں، زمین پر پھیلے ہوئے۔ فرمایا ہم نے ان کو پھیلا دیا، یہ ہیں جہنمی۔ کیوں جہنمی ہیں؟ یہ سوال ہے، کیوں؟ قرآن نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس عقل ہے، یہ اس سے سوچتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن انہوں نے فقاہت سے کام نہیں لیا۔ دل سے، دل کا کام سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ عقل کو عربی زبان میں یہ قلوب کا لفظ، قلب کا لفظ دراصل عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل کی جگہ کے لیے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ بحث اٹھا دی کہ عقل، یہ دل جو ہے یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے، اس میں تو کوئی اس طرح کی صلاحیت نہیں ہے۔ بعض ڈاکٹروں نے اس طرح کی باتیں کی، دل تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آپ پڑھیں گے دل کی بات پڑھیں گے، دل کی۔ ہم بولتے ہیں دل میں، میرے دل میں یہ خیال آیا، میرا دل نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ لفظ بولتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں یا کسی بھی جسم والے مخلوق میں بادشاہ کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ زندگی کی یہ مشین چلتی ہے۔ دماغ نہیں ہے کچھ بھی، دماغ تو اس کا وزیر ہے، اس کا مشیر ہے دل کا۔ اصل دل ہی ہے، دل ہی کے پیچھے چلتا ہے انسان۔ جب عقل کو چھوڑ کر دل کے پیچھے چلے گا بربادی ہو جائے گی اس کی۔ عقل والا مشیر اسے بتاتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ یا اس کا یہ نقصان ہوگا، وہ ہوگا۔ وہ اس کے مشورے کو رد کر کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دل ایک سیکنڈ کے لیے فیل ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے، دماغ فیل ہو جائے تو بندہ مرتا نہیں، پاگل ہو جاتا ہے، جسمانی لحاظ سے چلتا پھرتا رہے گا۔ اس لیے دل کو مرکز گفتگو بنایا گیا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے ان کے پاس عقل ہے، یہ نہیں سوچتے۔ یہ جب وہ کام کرتے ہیں بالکل نہیں سوچتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے مستقبل کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو اس آیت کے مطابق سوچتے ہیں، یرید العاجلہ کی طرح سوچتے ہیں، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دولت بن جائے، اولاد کے لیے مال و دولت جمع ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، جس کا نام ہم نے دنیا رکھا ہوا۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے المال والبنین زینت الحیات، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ مال اور بیٹے دنیا کی زبائش ہیں، اور بس بغل باقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں، اچھے کام ہیں، یہ تو باقی نہیں رہیں گے چیزیں جن کے پیچھے آپ پڑ گئے۔ فرمایا نہیں سوچتے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَلَهُمْ اعین اللہ یبصرون بہا، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، آنکھیں دی ہیں ان کو، یہ نہیں دیکھتے۔ کیا سمجھے آپ؟ دیکھتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیزیں نظر نہیں آتی، آتی ہیں جی، ہر چیز نظر میں آتی، دنیا کے ہر انسان کو ہر چیز نظر آتی، لیکن ایسا دیکھنا جیسا حیوانات دیکھتے ہیں، حیوانوں کو ہر چیز نظر آتی، جتنے حیوانات ہیں، جتنے جانور ہیں، سب کو اللہ نے آنکھیں دی، وہ سب دیکھتے ہیں۔ اس دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، بصیرت کی بات ہو رہی ہے، دیکھ کر دیکھنا، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنا، سبق حاصل کرنے کی نگاہ سے دیکھنا۔ فرمایا یہ نہیں دیکھتے، بصیرت سے نہیں دیکھتے ان چیزوں کو، جن کو استعمال کرتے ہیں نہیں دیکھتے ان کو، جو استعمال کرنے چاہیے نہ حلال دیکھتے نہ حرام دیکھتے، جائز ناجائز نہیں دیکھتے۔ پھر فرمایا کہ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے انہیں کان دیے ہیں، یہ نہیں ان سے سنتے نہیں ان سے۔ اچھا کیا نہیں سنتے بھائی؟ ہر انسان سنتا ہے،
مطلب یہ ہے کہ سن کر انسنی کرنے والے ان لوگوں کا بات ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو سنتے ہیں لیکن ایسے کہ جیسے جانوروں کے کانوں سے آوازیں ٹکراتی ہیں تو کچھ نہیں سمجھتے، وہ ایسا سنتے ہیں۔ یہ 3 ذرائع ہیں ہدایت پانے کے۔ آدمی کے پاس عقل ہے، آدمی کے پاس بصیرت کی نگاہ ہے، آدمی کے پاس نصیحت حاصل کرنے کے لیے سماعت کی طاقت ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں تینوں، ان سے ہم اپنے ماحول کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، دوسرے کی بات کو سن سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اپنے راستے کو متعین کر سکتے ہیں، اپنے غلط راستے سے ہم بچ سکتے ہیں، نجائز چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان چیزوں کا اگر استعمال کریں تو اور بھی ان کے بہت سارے فائدے۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تو ان کی حالت کیا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند۔ اس طرح کے لوگ دیکھنے کو انسان ہیں لیکن اپنی خاصیت کے لحاظ سے جانوروں کی مانند۔ اولئک کالانعام، پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانوروں کو تو اللہ نے یہ صلاحیتیں دی ہی نہیں، ان کے پاس تو یہ قوتیں ہے ہی نہیں، وہ تو جانور ہیں، حیوان ہیں، محض زندہ ہیں، اور سوائے اپنی خواہشات کے اور کچھ بھی نہیں جانتے وہ۔ لیکن انسان کو عقل دی گئی ہے، جب اس نے یہ چیزیں استعمال نہیں کی تو یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ ہیں غفلت کی زندگی گزارنے والے لوگ۔ جب یہ زندگی غفلت کی گزارنے والے ہیں تو پھر فرمایا یہ انجام سے نہیں بچ سکیں گے، برے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ اس کو قرآن مجید میں بارہا بیان کیا گیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب آدمی یہ نہ سمجھے میری ذمہ داری کیا ہے، میرا خالق کون ہے، میرا رب کون ہے، مجھے دینے والا میرا محسن کون ہے، یہ نعمتیں جو مجھے حاصل ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں، اگر یہ نہیں سوچتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گیا، اللہ کی ہستی کو بھول گیا، اپنے مالک کو، رب کو بھول گیا، اس دنیا کے بندوں کو، اس دنیا کے لوگوں کو اس نے سمجھا کہ یہی اس کے کارساز ہے، یہ وسائل ہمارے کارساز ہے، اگر ہمارے پاس فلاں چیز نہ ہوئی تو فلانا ہوگا، فلانا ہوئی تو فلانا ہوگا۔ ہم دنیا کے پجاری بن گئے، دنیا کی چیزوں کے پجاری بن گئے، غیروں کے پجاری بن گئے اپنے مالک کو چھوڑ کر۔ یہ نتیجہ ہے عقل سے کام نہ لینے کا بتایا گیا۔ پھر خبردار کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے سورہ الکاف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، بڑی اہم آیت ہے یہ۔ کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ رسول کی تعلیم کا انکار کیا ہے، جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، جنہوں نے قرآن کی تعلیم کا انکار کیا ہے، یہ کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنے کارساز بنا کر کامیاب ہو جائیں گے؟ ذرا غور کر لیں۔ میرے سوا من دونی اولیاء، میرے سوا میرے بندوں کو، عبادی من دونی اولیاء، میرے سوا میرے بندوں کو سرپرست بنا کر ان سے امیدیں وابستہ کر کے کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ حالانکہ فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، حالانکہ ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی۔ یعنی اگر اس دنیا کے پیچھے لگ گیا اور دنیا ہی کو اپنے سب کچھ سمجھ لیا، منزل قرار دے لیا، تو انجام بہت برا ہے۔ پھر آگے چل کے اگلی آیت میں ایک بات بتا دی، فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہہ دو، انہیں بتاؤ
ان سے کہو کیا ہم تمہیں اعمال کے لحاظ سے تباہ ہونے والے لوگ بتائیں؟ اعمال کے لحاظ سے خسارہ پانے والے لوگ بتائیں کون ہیں؟ اس آیت پر غور کرو اور پڑھو اس کو قرآن میں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. ان کی ساری دوڑ بھاگ، ساری جد و جہد، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد صرف دنیا کے لیے ہے. اوپر فرمایا تھا نا، من کان یرید العاجلہ، جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، دنیا کا ارادہ جس نے کیا ہے، دنیا بنانے کا ارادہ کیا ہے، اس دنیا کے اندر سے آخرت بنانے کا ارادہ نہیں کیا. فرمایا کہ یہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کی ساری جد و جہد، ان کی ساری کوششیں صرف دنیا کے لیے ہیں. یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے انسانوں کی جس کے نشاندہی کی گئی ہے کہ غلط راستے پر جانے والا سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک راستے پر جا رہا ہوں، غلط کام کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں. یحسبون، وہ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہاں آپ دنیا کو دیکھیں، اگر جائزہ لیں گے معاشرے کا، تو آپ کو ہر طرف بڑے بڑے پڑھے لکھے دانشور لوگ آپ کو نظر آئیں گے. آپ انہیں سمجھا نہیں سکتے، وہ کہیں گے ہم ٹھیک کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. وہ شرک کا نام انہوں نے توحید رکھا ہوا ہے، بدعت کا نام انہوں نے سنت رکھا ہوا ہے مذہبی لحاظ سے، اور دنیا داری کے لحاظ سے انہوں نے دنیا کمانے کو خدمت خلق رکھا ہوا ہے اس کا نام. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی باتیں ہیں. قرآن مجید نے یہ جملہ کیا کہ نا یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ بھی عرض کر دوں کہ لفظ صنعا استعمال کیا ہے. قرآن مجید میں 3 قسم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. عمل، اس سے یعملون آتا ہے. فعل، اس سے تفعلون آتا ہے یا یفعلون آتا ہے. کچھ عمل وہ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان بغیر ارادے، بغیر خیال کے کیے چلے جاتا ہے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ عموماً یفعلون آتا ہے یا تفعلون آتا ہے یا فعل کا لفظ آتا ہے. بعض اوقات اس طرح کے کام آدمی کرتا ہے کہ کوئی خیال ہی نہیں کرتا، اس سے کچھ کام سرزد ہوتے ہیں، وہ فعل ہیں اس کے. اس سے آگے تھوڑا سا توجہ سے جو کام کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں. عمل، جب وہ کسی چیز کے ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے کچھ کرنے کا، تو اس کو عمل کہتے ہیں. لیکن جب وہ کام کسی کام کو سوچ کے سمجھ کے منصوبہ بندی کے ساتھ کرے تو اس کو انون کہتے ہیں، صنع کہتے ہیں، صنعت کہتے ہیں. صنعت کے معنی یہی ہے نا کہ کسی چیز کو کاریگری سے کام کرنا. تو فرمایا کہ یہ جو ان لوگوں نے اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ سوچ سمجھ کر یہ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی دنیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں، تو ہم ان کو دیں گے دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ کسی کو دنیا میں بہت آگے بڑھا ہوا دیکھ کر اس کا رشک مت کرو. آگے بڑھ جانے والوں، اپنے سے آگے بڑھ جانے والوں پر رشک مت کرو، بلکہ اپنے سے پیچھے والے کو دیکھو. کتنے دنیا میں لوگ ہیں جو آپ سے پیچھے ہیں، آپ سے کم ہیں، مال و دولت میں کم ہیں، جان میں، صحت میں، ہر چیز میں کم ہیں. انہیں دیکھ کر شکر کرو. لیکن دین کے معاملے میں فرمایا آپ سے آگے بڑھنے والے کو دیکھو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو مت دیکھو. آگے بڑھنے والے کو دیکھو اور اس پر رشک کرو اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو. اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو کاریگری کسی کے ساتھ سمجھتے ہیں، بڑی ہوشیاری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علم کا اور ہماری عقل کا سارا کمال ہے کہ ہم نے کمایا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے بھی دیتا ہے اور جس کو چاہے تول تول کرے. واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جسے چاہے کھول دے، جسے چاہے
نپت اولاد، اس کی کیا وجہ سمجھ نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان دنیا میں کچھ کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کے لیے جو اسباب پیدا ہوتے ہیں، اسباب پر اللہ کی حکومت ہے، بندے کی نہیں، اس کے لیے اسباب پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں اور اسے نہیں سمجھ آتی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، کوئی اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ نہیں، جس نے یہ اسباب دنیا بنائی ہے یہ اسباب کھول رہا ہے اور میری ازمائش ہو رہی ہے۔ اور کسی کے لیے اسباب نہیں پیدا ہوتے، وہ جو کرتا ہے، جو منصوبہ بناتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، اسباب نہیں بنتے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں، اسے نہیں پتا کہ تجھے تیرا رب بچا رہا ہے، اگر تو دولت سمیٹ لی نا تو تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ جانتا ہے، فرمایا تم نہیں جانتے۔ یہ اونچ نیچ کیوں ہے، یہ درجے کیوں ہیں، یہ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ وجہ کیا ہے، کوئی تندرست ہے کوئی بیمار ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، تم جس حالت میں ہو اس میں شریعت کی پابندی کرو، ہدایت کی پابندی کرو، اس حالت کے بارے میں اللہ جانتا ہے۔ اور یہ تعلیم اس لیے دی گئی کہ دنیا میں انسان پوری دل جمی کے ساتھ کام کر سکے، جہاں بھی وہ ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ کام کر سکے، اسے یقین ہو کہ میرے رب میرے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بڑی کاراگری کے ساتھ چل رہے ہیں، اور گمان ان کا یہ ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کسی سے بات کر کے دیکھ لو، وہ کہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، تم اپنی صلاح اپنے پاس رکھو۔ حکمرانوں کو دیکھ لو، سیاستدانوں کو دیکھ لو، تاجروں کو دیکھ لو، یہ جو بڑے بڑے مل آنر لوگ ہیں ان کو دیکھ لو، جس کو چاہو دیکھ لو، ان کے کارکردگیاں دیکھو، ان کے کارنامے دیکھ لو۔ وہ قطعاً نہیں یہ سمجھتے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ یعنی رشوت دے کے سارا مال کماتے ہیں اور اس کے بعد خیرات کرتے ہیں، خیرات کے لیے غریبوں کو کھانے کھلاتے ہیں، لنگر کھانے جاری کیے ہوئے ہیں۔ بات کرو تو وہ کہیں گے کہ تمہیں پتہ ہے بھی اس دنیا میں کس طرح کمائی جاتی ہے دولت۔ یعنی حرام کمانا اور وہ اللہ کی راہ میں دے کر سمجھنا ہم ٹھیک جا رہے ہیں، یہ تھی وہ غریب سوچ۔ یہی بات یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، نشان لگا کر بتایا۔ دنیا کے اندر یہ سب نظر آئیں گے آپ کو، اس طرح کے لوگ۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں، اقرار نہیں کر رہے، سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال چاہے کتنے بڑے بڑے لنگر خانے یہ بنا دیں، یہ مسجدیں کھڑی کر دیں، یہ ادارے کھڑے کر دیں، یونیورسٹیاں اور کالج بنا دیں لوگوں کے لیے، یتیم خانے بنا دیں، اس سوچ کے ساتھ، فرمایا حبطت اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال، اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت اس کی نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے۔ کیوں؟ آخرت کے لیے نہیں کیے اور شریعت کے اصول پر نہیں کیے۔ اصول شریعت جو اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ بنایا ہے دنیا کمانے کا، اس سے خرچ کرنے کا، وہ استعمال نہیں کیا، اور آخرت کی کامیابی کے لیے کبھی نہیں سوچا۔ اس لیے فرمایا اس کا کوئی وزن نہیں ہے، قیامت کے دن ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے کاموں کی، ہم انہیں وزن نہیں دیں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ ان کاموں کا، ان نیتوں کا، ان ارادوں کا، جو جس ارادے سے یہ دنیا کمائی ہے۔ من یرید العاجلہ والوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا بدلہ جہنم ہے۔ کیوں جہنم ہے؟ جرم بھی بتایا ہے، بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے میری تعلیم کا انکار کیا ہے، اللہ رسول کی تعلیم کا، ان طریقوں کا انکار کیا ہے۔ اگر ان آیات کو ہم اپنے معاشرے پر اپلائی کریں، اپنی زندگی پر، اپنے کاروباری زندگی پر، اپنے رہن سہن پر، اپنی تہذیب و تمدن پر اگر اپلائی کریں ان چیزوں کو، ان آیات کی روشنی میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صورتحال بہت بھیانک نظر آتی، بڑی خوفناک ہے۔
اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بات بہت اہم ہے جو آخری جملے میں فرمائی، وَاتَّخَذُوا آیاتی وَرُسُلِی ہُزُوًا۔ یہ لوگ وہ تھے جو میری آیتوں کا اور میرے رسولوں کی تعلیم کا مذاق اڑاتے تھے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا تو کسی کو نہیں، کوئی انکار کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن عمل کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے لوگوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اس کی تعلیم نہیں دیتا، اس کی توفیق نہیں دیتا جو نافرمان ہو جاتے ہیں، جو اللہ رسول کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، ماننے کو مانتے رہتے ہیں کہ اللہ ہے، رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، لیکن عمل کی زندگی میں نہیں ہے۔ میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ ناری اپنی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ناری اس لیے نہیں ہے کہ اس کا وہ ناری کا وہ مقام ہی نہیں ہے، اس کو اختیار ہی نہیں ملا انسان والا، اور نوری اس لیے نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی دنیا سے الگ تھلگ ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ساری دنیا تو انسان کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اس پوری دنیا کی نعمتوں کو تو انسان کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے، انسان کو اس کا حاکم بنایا گیا ہے، اس کو یہ مقام اور شرف دیا گیا ہے، تو اب آزمائش بھی تو اسی کی ہو گئی۔ اس لیے اس کو اپنی دین کی پابندی کرنا پڑے گی، دین کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں اور میری نعمت پر زوال نہ آئے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ آخرت کے نقطہ نظر سے جو کچھ کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے، چھوٹا کام بڑا کام جو کرنا ہے آخرت کے لیے کرو۔ دیکھو، میں چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس مہمان آئے تو 3 دن کے لیے تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر، وہ حق ادا کر رہے ہو، تم اس کی جو خدمت کر رہے ہو۔ 3 دن کے بعد جو کچھ تم کر رہے ہو وہ خیرات ہے۔ اندازہ کرو کہ تم نے اپنے مہمان کے لیے کھانا پکایا کھلایا، لیکن اللہ نے تمہیں صدقے کا درجہ دے دیا، صدقے کا ثواب دے دیا۔ کوئی ایک فعل تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں کہ تم نے اللہ رسول کے طریقے پر کیا ہے۔ اس لیے بعد میں فرمایا، بعد میں 3 دن کے بعد جو کچھ کر رہے ہو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر دے گا کہ وہ خیرات ہے، وہ خیرات ہے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ پھر آدمی کو مہمان کی خدمت کرے، یعنی ایسی نہیں بات کرنی ہوگی، لیکن اسے خیرات قرار دیا ہے اور پہلے 3 دنوں کو حق قرار دیا ہے۔ یہ حق ہے۔ دین نے، اسلامی تعلیمات نے اس طرح ہمارے لیے بار بار جگہ جگہ فوائد رکھ دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بڑے بڑے درجات رکھ دیے ہیں، اور ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ 10 رکھ دیا ہے، پھر اللہ چاہے تو کئی گنا کر دے۔ اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس میں نیت ہمیں آخرت کی کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں اللہ رسول کی ہدایت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹی نیکی، چھوٹے سے چھوٹا کام، لیکن اس طریقے کی تلاش میں اگر کر کے کیا جائے، اللہ رسول کے طریقے کو تلاش کر کے اس کے مطابق کیا جائے، تو وہ چھوٹا سا کام بہت بڑا ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی آخرت کی نقطہ نظر سے ایک کھجور صدقہ کرے گا، قیامت کے دن وہ احد پہاڑ کے برابر اسے اجر ملے گا۔ اتنے فوائد ہمارے لیے رکھے گئے ہیں، لیکن صرف سوچ کا دھارا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، ارادے کو بدلنا ہے، صرف اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کرنا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں، میں اس کے میں میرا ارادہ کیا ہے، میں نے نیکی اس عمل میں کر کے کمانی ہے۔ کتنی مرتبہ عرض کیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ یہ ہمارے جو اسلاف گزرے نا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے امام، یہ کاروباری لوگ تھے، وہ بھی تجارت کرتے تھے۔ تو وہ مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، جب واپس آئے
تم نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ یہاں میں نے ایک تھان نکال کر رکھا تھا کپڑے کا، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی وہ تو گاہک لگ گیا، میں نے دے دیا۔ فرمایا وہ ناقص تھا تھان، اس کا نقص بتایا تو نے اس کو گاہک کو بتایا کہ یہ تھان ناقص ہے، اس کپڑے میں نقص ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں یہ تو نہیں بتایا۔ فرمایا جاؤ اس کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب وہ گیا بازار میں، ادھر ادھر پکڑ کے لے آیا اس بندے کو۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بھئی یہ کپڑا تم نے کتنے کا خریدا؟ اس نے بتایا جی میں نے اتنے درہم دیے ہیں۔ فرمایا بھئی اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ اتنے کا نہیں ہے جتنے کا تو نے خریدا ہے۔ بھائی اس طرح کا کوئی تاجر دکھاؤ مجھے۔ وہ تو بہت حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ فرمایا نہیں اتنے کا نہیں ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ پیسے واپس لو، یا کپڑا رکھو لے آؤ اور کوئی کپڑا لے لو۔ اس کو کہتے ہیں کہ آخرت تلاش کرنا، عمل کے اندر آخرت تلاش کرنا، کاروبار کے اندر آخرت تلاش کرنا، اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک اونٹ خریدا۔ وہ بندہ جب آیا اس نے تقاضا کیا تو کچھ سخت لہجہ استعمال کیا اس نے۔ اس کا سخت لہجہ سن کر صحابہ رسول جو ہیں نا انہوں نے اس کے ساتھ ذرا اس کو گھورا اور اس بعد نے کوشش کی کہ اس کو پکڑ لیں۔ آپ نے منع کیا، فرمایا رک جاؤ، اور پھر کہا انس اس کو 2 ٹوپے جو زیادہ دے دو، تم نے ان کو گھورا ہے۔ فرمائیے جناب سمجھ آئیے، یہ تم نے ان کو گھورا ہے نا، اس میرے کو بھائی اس کا حق بنتا ہے نا، اس کا قرض میں نے دینا دے دو۔ اب اس پر تم نے جو زیادتی کی ہے اس کے بدلے میں اس کو 2 ٹوپے جو کے زیادہ دے دو، سمجھے؟ اور اس سے معذرت بھی کی۔ یہ ہے دین سکھاتا کہ بھئی جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں ہم وہ تلاش کریں، آخرت تلاش کریں۔ اور یہاں فرمایا گیا ہے اس آیت کا دوسرا حصہ جو اگر مجھے موقع ملا تو آئے گا، کہ جو دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم دنیا بھی دیتے ہیں آخرت بھی دیتے ہیں، اس کو آخرت بھی دیتے ہیں۔ آخرت میں بھی اسے اجر ملے گا، دنیا میں بھی اسے ملے گا۔ اس لیے جو کچھ ہمیں کرنا ہے دنیا کے حصول کے لیے نہیں کرنا، آخرت کے حصول کے لیے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔